अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। फवाद चौधरी जिंदाबाद। आज ये नारा लगाने को इस वजह से दिल कर रहा है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था और इसमें ख़िताब करना था सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी ने, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में वो काम हुआ है आज मिनिस्टर फवाद चौधरी की मौजूदगी में, यानी उनकी वजारत के तहत, जो पाकिस्तान के किसी भी दौर में नहीं हुआ। हालांकि वो दौर जो पाकिस्तान की तारीख़ के स्याह तरीन दौर कहा जाता है, जिन्हें वहाँ पर भी कभी इस किस्म के इक़दामात नहीं किए गए, चाहे वो ज़िया डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो मुशर्रफ डिक्टेटरशिप हो, जो हालिया दिनों की डिक्टेटरशिप्स हैं, जिसमें पार्लियामेंट बिल्डिंग के जो दरवाजे हैं वो मीडिया के लिए बंद कर दिए गए हैं, और ख़ास तौर पर प्रेस गैलरी का दरवाज़ा मीडिया के लिए बंद कर दिया गया हो। आज तारीख़ ने यह दिन भी देख लिया, आज पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री ने और पाकिस्तान के अवाम ने यह दिन भी देख लिया कि फवाद चौधरी साहब ने प्रेस गैलरी के दरवाज़े ना सिर्फ मीडिया के लिए बंद कर दिए, बल्कि वहाँ पर जिनको घुसाया गया वो पता नहीं कौन थे, और उनको प्रेस कार्ड्स और ये प्रेस गैलरी के कार्ड्स वगैरह जारी किए गए। और इसके जवाब में उस अहम मौके पर जब सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ख़िताब करना था, जो पार्लिमानी रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी हैं, उनकी जो तंजीम है PRA पार्लियामेंट रिपोर्टर्स एसोसिएशन, उनके जो उहदेदार थे, उन्होंने वो पार्लियामेंट गैलरी के उस कारपेट के ऊपर धरना दे दिया जहाँ से तमाम सुफरा ने गुजरना था, जहाँ से तमाम फॉरेन डेलीगेशंस ने गुजरना था, हत्ता कि जहाँ से सर्विसेज चीफ्स ने भी गुजरना था, वो भी वहाँ से गुजर के गए। और आज फवाद चौधरी साहब ने सदर ममलिकत के इस खिताब को इस तरह यादगार बना दिया, जो पाकिस्तान की तारीख़ में भी अनोखा वाक़या। अगरचे मीडिया एहतजाज कर रहा है, कल रात से एहतजाज कर रहा है, कल रात भर उन्होंने धरना दिया है पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर, और आज उनका ऐलान था कि सदर साहब के खिताब के बाद हम पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो जाएंगे। लेकिन इतना खौफ मीडिया का कि पहली मरतबा मैंने देखा और मैं हैरान हो गया हूँ उस हुकूमत की तरफ से जो मीडिया डार्लिंग रह चुकी है अपने दौर के अंदर। इमरान खान साहब मीडिया डार्लिंग रह चुके हैं। अगर आज वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं तो वो इसी मीडिया की वजह से बैठे हैं। अदरवाइज़ मैं इस्लामाबाद में मौजूद था, मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ कि जब 126 दिन का धरना हुआ था डी चौक में, वहाँ पे मैंने खुद देखा है कि किस तरीके से मीडिया को हदायत होती थी कि आपने जनाब ये क्लोज शॉट ही लेना है, आपने ज़्यादा दूर तक नहीं लेना, क्योंकि वो जो खाली कुर्सियों के ऊपर जो धमाल थी खाली कुर्सियों की, वो कहीं लोगों को नज़र ना आ जाए। लिहाजा जहाँ पर कोई 100-200 बंदा मौजूद है, सिर्फ उसी को फोकस करना है ताकि लोगों को पता चले कि इमरान खान साहब का धरना बड़ा कामयाब जा रहा है। खैर, पार्लियामेंट से खिताब था सदर ममलिकत का, और पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज हो रहा था, पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज हो रहा था। पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज कर रही थी अपोजिशन, पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज कर रहे थे जनाब सहाफ़ी, और इस एहतजाजी कैफियत के अंदर सदर साहब ने खिताब ठोक दिया। अगरचे ये सदर साहब का जो खिताब होता है ये एक आइनी ज़िम्मेदारी है, यानी पार्लियामेंट के पार्लिमानी साल के आगाज़ के मौका पर सदर ममलिकत जॉइंट सेशन से ख़िताब करते हैं। लेकिन आज का ख़िताब अलग था और उसकी वजूहात हैं, क्योंकि एहतजाज तो हर साल होता है, लेकिन आज की वजूहात अलग हैं, क्योंकि आज सदर ममलिकत एक तो थोड़ा सा दबे दबे नज़र है, पता नहीं उन्होंने किस बात का प्रेशर ले लिया था। अपोजिशन तो हर साल एहतजाज करती है जब भी सदर का खिताब होता है, लेकिन आज वो अपोजिशन से ऊंची आवाज़ में बोलने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां कर गए। मिसाल के तौर पर वो कवानीन उन्होंने पढ़ना था, ख़वातीन पढ़ दिया, सरगर्म पढ़ना था, सर्दगर्म पढ़ दिया। आवाम को इस बात की तरगीब देनी थी कि जनाब आप जाएँ बैंकों में और सस्ते घरों की जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हुई है उससे फैज़याब हों, और वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि ये सारे जाहिल हैं, जाहिल लोग हैं, वो बैंक जा ही नहीं रहे ताकि अपना घर बना सके। अजीबोगरीब है, उन्होंने आज वैसे काम किया। और इसके साथ साथ उन्होंने लोगों को इस बात की, यानी कि पूरी दुनिया की जो क़यादत है उसको इस बात की दावत भी दे दी कि सियासी तदब्बर अगर है किसी शख्स में, किसी शख्स के अंदर अगर कोई विजन है तो वो इमरान खान साहब हैं। लिहाजा पूरी दुनिया को चाहिए कि वो इमरान खान साहब की शागिर्दी इख्तियार करे, ताकि उनको भी पता चल सके कि किस तरीके से काम किया जाता है और किस तरीके से मुल्क को तरक्की की मंजिलों पर पहुंचाया जाता है। ये तरक्की की मंजिल कौम किस तरह पहुंची, ये कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के अंदर PTI को अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जो माशी तरक्की का ढंडोरा हम लोग हर वक्त पीटते रहते हैं, वो तरक्की असल में तरक्की माकूस है, निचली तरफ की तरक्की है। लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, मेरे और आपके लिए इस तरक्की के अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर मेरे और आपके लिए 0/0 इस फैज़ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। खैर, सदर साहब के जो खिताब है उसके चंद अहम नकात हैं जो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहले उन्होंने कहा कि जनाब मैं बात करूँगा मीशत पर,
اور حکومت کی معاشی ترقی پر، اور اس پر انہوں نے اہداف گنائے کہ حکومت نے یہ کر دیا، حکومت جب آئی تھی تو اس وقت صورتحال یہ تھی، گروتھ ہماری یہ تھی، اور اس کے بعد کووڈ آ گیا، ہم نیگیٹو میں چلے گئے، اس کے بعد عمران خان کے ویژن کے مطابق کام کیا گیا، ہم نے ترقی کی منازل طے کر لی، ہم نے پہلی مرتبہ تاریخی طور پر 45 ارب روپے کا کنسٹرکشن جو انڈسٹری ہے اس کو پیکیج دیا، جس کی وجہ سے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، اور ملک کے اندر اس کی وجہ سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں، بلکہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل یہ جو ملکی معیشت کے اندر جو بوم آ رہا ہے اس کی بنیاد بنے ہے وہ کنسٹرکشن پیکیج جو عمران خان صاحب نے دیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کے جو انیشیٹوز ہیں جو بہت اچھے ہیں، بقول صدر صاحب میرے تے نہ پا دینا، ان کا کہنا تھا کہ یہ احساس پروگرام ہے، اس کو کووڈ کے دنوں کے اندر نہایت شفاف طریقے سے حکومت نے تمام تر معاشی دباؤ کے باوجود لوگوں کو یہ جو 12 ہزار روپے ہیں یہ ادا کیے، اور اس کو لے کے اب آگے چلیں، اب روٹی بھی دیں گے، اور روٹی کا بھی ہم نے سلسلہ بڑھا دیا ہے، اب یہ صرف 2 شہروں کی بجائے اب یہ 4 شہروں کے اندر لوگوں کو روٹی مل رہی ہے۔ آپ کو لاہور میں کبھی ایسا کوئی کنٹینر نظر آیا جہاں پر یہ روٹی بٹ رہی ہو؟ کوئی خاص جگہ، کوئی انڈسٹریل ایریا، کوئی سڑک، کوئی چوراہا، کوئی منڈی جہاں پر لوگ مزدور بیچارے بیٹھے ہوں کام کرتے ہوئے، یا وہ چوک، مشہور چوک جہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مزدور قطار کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے کوئی گاڑی رکتی ہے تو شاید کی مکھیوں کی طرح اس گاڑی کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ گاڑی والا ہمیں بٹھا لے اور ہمیں ساتھ لے جائے تاکہ ہم اس کے گھر میں جا کے مزدوری کریں، ہمیں 4 پیسے مل جائیں۔ کیا آپ میں سے کسی نے ایسی کسی جگہ پر ایسی کوئی گاڑی دیکھی ہے جو روٹی بانٹ رہی ہو؟ اگر دیکھی ہے تو پلیز کامنٹس میں اس کا ذکر ضرور کیجیے گا۔ ان کا اندر کامیاب جوان پروگرام جو ہے یہ گیم چینجنگ منصوبہ ثابت ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعے نہ صرف لوگوں کو، جوانوں کو کام کرنے کے لیے، اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کو بلا سود قرضے دیے جائیں گے، بلکہ ہر گھر کے ایک فرد کو ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوگا اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے جو بجٹ کے اندر اور بجٹ سے پہلے تقاریر کی تھی اس سے لے کر اب تک اس بارے میں کوئی حتمی اعلان سامنے نہیں آ سکا۔ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ فائلوں سے نکل کر کب ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہوگا، اور کامیاب جوان کی شرائط کیا ہوں گی، کس طریقے سے پروجیکٹ بنائے جائیں گے، وہ پروجیکٹ بنانے ہیں، اس پروجیکٹ کو فیزیبل بنانا ہے، اس کے لیے کون کون سی ڈاکومنٹس، کس قسم کی ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہے، یہ شاید ابھی تک میرے علم میں نہیں آ سکیں۔ اگر کسی اور کے علم میں ہو تو وہ بھی کمنٹ میں بتا دیں۔ اگلا پروجیکٹ جناب نے بتایا اپنا گھر اسکیم، جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا گفتگو کے آغاز میں ہی کہ انہوں نے سب کو کہہ دیا جاہل، انہوں نے کہا غریب کو جاہل کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ جہالت کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر مل رہے ہیں اور یہ جا ہی نہیں رہے بینکوں میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کی غربت دور کرنے کے لیے، ان کو اپنی چھت دینے کے لیے ہم سرگرم عمل ہیں، اور اگر ان کو اس بات کا پتہ چل جائے تو بینکوں کے پر تو اس طرح حملہ ور ہو جائیں گے کہ جیسی انتہا کوئی نہیں۔ لیکن میرے سمیت کئی لوگوں نے اس بارے میں رجوع کیا بینک سے، تو پتہ چلا کہ اس کی جو شرائط ہیں وہ اچھی خاصی ہیں، اور ان شرائط کے نتیجے میں جو اس سے نتائج حاصل ہوں گے وہ بڑے امپورٹنٹ، وہ اس کا دیکھنا ہے کہ اس میں کیا نتیجہ نکل سکے گا۔ اگر ہم ایک روایتی انداز میں دیکھیں تو صدر صاحب کے آج کے خطاب کے اندر ایک ایسا نقطہ ہے جس کو میرا خیال ہے کہ آئینی نقطہ کہا جانا چاہیے، وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ صدر کا مخاطب ہوتی ہے حکومت اور اپوزیشن۔ کسی پارٹی کے ورکر کا مخاطب ہو سکتا ہے اس کی پارٹی کا چیئرمین۔ صدر صاحب نے اپنے خطاب کے اندر وزیر اعظم کو مخاطب کرنے کی جب انہوں نے زحمت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے جناب چیئرمین کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ پارلیمنٹ کے فورم پر صدر صاحب ایک پارٹی کے ورکر نہیں ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، اور ان کے نزدیک کسی پارٹی کے چیئرمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اب کیا کریں اس ذہن کا جو ہے ہی غلامی کے اندر، جس کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر میں نے اس چیئرمین کو چیئرمین کر کے اس کی جو ہے اس کو بانس پہ نہ چڑھایا تو یہ ہو سکتا ہے مجھے صدارت کے منصب سے اتار دے، لیکن جو حقائق ہیں اس کو مسخ نہیں کیا جا سکتا، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ صدر مملکت کا عہدہ ریاستی عہدہ ہے، ریاست کے سربراہ کا ہے، اور ریاست کے تمام ادارے صدر کو جواب دہ ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارا دستور کہہ رہا، ہمارا آئین پاکستان کے مطابق ہے۔ لیکن صدر صاحب نے جب ان کو موقع ملا، انہوں نے پرائم منسٹر کو، شاید ایک آدھ مرتبہ پرائم منسٹر بھی کہا، لیکن جب بھی کہا
ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جناب ہمارے جو چیئرمین ہیں ان کی رائے ہم لیں گے اس سارے معاملے پر، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کی رائے انہوں نے کس طریقے سے لینی ہے اور کیا کرنا ہے۔ اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا فیک نیوز کے حوالے سے، فواد چودھری کا ذکر میں نے کسی خاص وجہ سے گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، اس پہ انہوں نے مثال دی کہ اس وقت فیک نیوز کا ہمارے پر جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا ہوا ہے، اور یہ جو فیک نیوزز ہیں اس پر اگر ہمیں غور کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس حدیث کا جو انہوں نے حوالہ دیا کہ اس حدیث کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا جب کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کے آئے تو اس کو آگے پھیلانے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو، تاکہ غلط بات نہ پھیلے، معاشرے کے اندر انتشار نہ پیدا ہو۔ لیکن یہ جو مشورہ دیا صدر صاحب نے، کیا یہ مشورہ انہوں نے اس وقت دیا تھا عمران خان صاحب کو جب وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ہر طرح کے الزامات، ہر طرح کے خبریں وہاں پر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے نشر کرتے تھے؟ کبھی یہ کہتے تھے کہ وہ پرنٹنگ پریس پکڑے گئے ہیں جہاں پر جعلی بیلٹ پیپر چھاپے گئے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن نے خود یہ ٹینڈر کیا ہوا تھا کہ جناب پرنٹنگ پریس آف پاکستان کے پاس چونکہ دباؤ زیادہ ہے، لہٰذا ہم اس ذمہ داری کو شفٹ کر رہے ہیں پرائیویٹ پریسز پر، اور ان سے وہ بیلٹ پیپر چھپوائے جائیں گے۔ اس قسم کی بے شمار چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب نے کنٹینر پر کھڑے ہو کے خود یہ جو جعلی خبریں اور غلط خبریں پھیلائی ہیں۔ ابھی ریسنٹ زیادہ دور کی مثال نہیں دیتا آپ کو، سٹنگ منسٹر فواد چودھری جو اس وقت فیک نیوز کے علم بردار بن کے، فیک نیوز کے خلاف جو انہوں نے جہاد شروع کیا ہوا ہے اس کے علم بردار بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آزاد کشمیر کے الیکشنز ہو رہے تھے اس وقت مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر فواد چودھری صاحب نے اس بات کا برملا اظہار کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کس چکر کے اندر دعوے کر رہی ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنا لے گی۔ اس نے تو صرف 6 امیدوار کھڑے کیے ہوئے، تو بھائی اگر وہ 6 امیدوار کھڑے کیے تھے تو 12 سیٹیں کیسی لے لی انہوں نے؟ تو ٹی وی پہ بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرنا بنیادی طور پر یہ ہے فیک نیوز۔ لیکن چونکہ اس وقت ہمارے ذہنوں کے اندر جو فیک نیوز کے لیول ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ایسی کوئی خبر نہیں چلنی چاہیے جس کے نتیجے میں ہم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہماری جو اچیومنٹ ہے، کہیں وہ نہ خراب ہو جائے۔ البتہ صدر صاحب کے خطاب کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، دیگر تمام جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، وہ انہوں نے صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کالا قانون ہے، ہم اس کو ہر صورت مسترد کرتے ہیں اور اس کو کامیاب بنانے کی، یعنی اس بل کو منظور کرانے کی جو تمام تر کوششیں ہیں اس کو ناکام بنایا جائے گا، اور اس معاملے میں انہوں نے اظہار یکجہتی کیا۔ یہ اچھی بات ہے، ان کا اچھا جیسچر ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے، حکومت کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کل حکومت نے دوبارہ اپوزیشن میں آنا ہے، اور جب وہ اپوزیشن میں آئے گی اس کو اسی میڈیا کی ضرورت پڑے گی، اور جب وہ اس میڈیا کے ساتھ اس طرح کے حالات میں آئے گی، اس طرح کے تعلقات میں آئے گی جس کے اندر اس حد تک بگاڑ پیدا کر چکے ہوں خود ان کی منسٹریز اور وزیر اعظم، تو پھر ان کو اس بارے میں آٹے دال کا بھاؤ جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو اپنے پارٹی کے جو ورکر تھے، جو بطور صدر ان سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے ان کی طرف سے جو سجیشنز دی ہیں، حالانکہ صدر صاحب ہدایت دے سکتے تھے لیکن انہوں نے سجیشنز دی ہیں، جو سجیشنز دی ہیں ان پر کس حد تک عمل کرتے ہیں، اور جو پارلیمنٹ کے دروازے ہیں، امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اب صدر صاحب کا خطاب ختم ہو چکا ہے اور اب یہ دروازے صحافیوں کے لیے کھل جائیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔